کی نیب گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے عابد خان سے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، چودھری پرویز الہی کی نیب گرفتاری کے خلاف آج درخواست کی سماعت ہوئی اور جسٹس امجد رفیق نے حکم دیا کہ چودھری پرویز الہی کو پیش کیا جائے۔ اب جب چودھری پرویز الہی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو اعلی عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کل سے آرڈر دے رہے ہیں اور آپ ان کو پیش نہیں کریں۔ اس پورے معاملے کی انکوائری کی جائے گی کہ کس کی غفلت تھی اور کس کی غفلت نہیں تھی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے مگر سیکیورٹی کے ایشوز تھے۔ اس پر عدالت نے یہ قرار دیا کہ جب سنگل بینچ یہ حکم دے چکا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی انکوائری یا کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے تو پھر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ ماتحت عدالت نے نیب کو جو گجرات کرپشن کیس میں ان کے جسمانی ریمانڈ دیا، اس ماتحت عدالت کو اس کا بھی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود تھا۔ عدالت نے قرار دیا اس تمام معاملے کی پوری طرح جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے گی، انکوائری کی جائے گی۔ تاہم عدالت نے کہا کہ اب جو ہے اس وقت فوری طور پر چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کے احکامات دیتے ہیں اور چودھری پرویز الہی کو نیب کی حراست سے فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اب یہ قرار دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو ہے اس معاملے پر فردر کارروائی کی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بعد 200-250 پولیس اہلکار کھڑے ہیں اور خدشہ یہ کہ اگر عدالت نے انہیں رہا کر دیا تو انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے قرار دیا کہ جب سب کو علم ہونا چاہیے اور عدالت نے اسٹینڈنگ آرڈر دیا ہوا ہے کہ کسی بھی مقدمے کسی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن میں جب چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ان کے علم میں بھی یہ بات ہوگی۔ اب عدالت نے چودھری پرویز الہی کو فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس وقت چودھری پرویز الہی جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہے اور وکلا کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ تاہم یہاں سے اب ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز سے جو ہے وہ نیب کی جانب سے مسلسل جو ہے لیم ایکسکیوز بڑھائے جا رہے تھے چودھری پرویز الہی کو پیش نہ کرنے کے حوالے سے۔ عدالت نے کل 2 بار موقع دیا نیب کو کہ وہ چودھری پرویز الہی کو پروڈیوس کرے مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے چودھری پرویز الہی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی جب صبح وہ پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب پیش کرنا چاہتی ہے مگر حکومت کی جانب سے سیکیورٹی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا رہے جس کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم عدالت نے حکم دیا کہ آج ہر صورت چودھری پرویز الہی کو پیش کیا جائے۔ اب ان کو پیش کر دیا گیا اور عدالت نے چودھری پرویز الہی کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدالت نے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عابد خان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں یکدم 14 روپے اضافے پر عوام پریشان۔ کہتے ہیں گاڑی چلانا مجبوری ہے، بچوں کا پیٹ کاٹ کر پیٹرول ڈلواتے ہیں، تنخواہ کا بڑا حصہ پیٹرول ڈلوانے میں خرچ کر دیں تو گھر کیسے چلائیں؟ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد کراچی کے انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے من مانا کرایوں میں اضافہ کر دیا جس نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بس مالکان کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے انور خان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر انٹرسٹی بسیں اور شہر کے اندر چلنے والی بسوں کے کرائے کے اندر اضافہ سامنے آیا ہے اور اب شہریوں کی خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ انٹرسٹی بسوں کے ذریعے کراچی سے اندرون سندھ جاتی تھی، وہ بسیں آج ہم کو خالی نظر آ رہی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہاں مسافر موجود نہیں ہیں۔ کراچی سے کوئٹہ جائیں گے تو بس کا کرایہ 4000 روپے، حیدرآباد اگر آپ کو بس کے اندر سفر کرنا ہے تو اس کا کرایہ 1000 روپے، لاڑکانہ جانا ہے تو لاڑکانہ کرایہ اس وقت 1700 روپے بن رہا ہے۔ کراچی شہر کی اگر ان بسوں کی بات کی جائیں گی جو کہ کراچی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے چلتی ہے تو کوشش سے کرایہ کم 70 روپے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کرایے کے اندر اضافہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ بہرحال پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے نے ٹرانسپورٹروں اور شہریوں دونوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں بجلی بلوں پر ریلیف کا اعلان کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری سنا دی، کہا موجودہ صورتحال کے ذمہ دار بھی آج احتجاج کر رہے ہیں، میں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہوتا تو شاید ایسی ہی حرکتیں کرتا۔ سینئر صحافیوں اور اینکر سے گفتگو میں کہا بجلی کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام اداروں سے پوچھا کتنی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، فوج 1 یونٹ بھی مفت بجلی استعمال نہیں کرتی، شام کو مہنگی ترین بجلی استعمال کر کے توانائی کا نقصان کیا جاتا ہے۔ 2 ماہ کا بل بڑا ہے، اس کو ہم نے بہت کلوزلی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے، تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے اور within 48 hours we will come up with a policy also۔ ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے جو ریفلیکشن ہے
وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس کریں گے. ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے. اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں ان تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. دیٹ دے ڈو ناٹ کنزیوم اے سنگل یونٹ فری. ملک کی موجودہ صورتحال پر ہر سطح پر بے چینی ہے. بجلی کے بل تو آگے کی طرف ڈیفر کرنے کے علاوہ راستہ نہیں. IMF سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں. کوئی سبسڈی یا معافی نہیں دی جا رہی. آگے وصول کر لیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا من گھڑت اور بنائی گئی ڈپریشن اور ڈسپونڈنسی آپ لوگ دکھا رہے ہیں. بالکل بے چینی ہے, بے پناہ بے چینی. بلز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ مسئلہ ضرور ہے, کوئی سیریس لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے. نہیں, یہ بن سکتا ہے. جب آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں رہے گی بل پے کر دوں تو کیا کریں گے لوگ. اس ایشو کو مینج کریں, کم از کم سمپتی شو کریں, اس کے بعد اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اور حل صرف ایک ہی ہے کہ بلز کو ڈیفر کر دیں آگے کی طرف. میرا نہیں خیال کی ضرورت ہے IMF سے اجازت لینے کی. کوئی سبسڈی نہیں دے رہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بل نہیں لیں گے, ہم اس کو نومبر دسمبر جنوری میں لے لیں گے. حکومت ختم کرنے کے 48 یا 72 گھنٹے بعد شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے. 48 گھنٹے میں اسحاق ڈار صاحب روانہ ہو گئے. کیوں؟ مجھ سے پوچھ کے نہیں گئے جی, آپ ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. ادھر بس حکمرانی کرنے آتے ہیں. شہباز صاحب یہیں تھے, ڈار صاحب لندن میں رہتے تھے. وہ تو حکمرانی کرنے آئے تھے. حکمرانی جو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. جماعت بنانے جا رہے ہیں. جماعت کی ضرورت ہوگی ملک کے اندر. You have nothing to offer. نہیں, maybe we have something to offer. Maybe. Time will tell. So آپ اس کو خارج الامکان نہیں کر رہے. نہیں, خارج الامکان سیاست میں کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کا کام ہے نگرانی کرنا, اس کے بعد چلے جائیں گے. یقین ہے آپ کو؟ پورا یقین ہے جی. جانا پڑے گا, یہ ملک نہیں چلے گا. آپ کی توقع پہ پورا اترے شہباز شریف صاحب حیثیت وزیر اعظم؟ نہیں, میں پبلکلی جواب نہیں دے سکتا. ہاں سمجھ لو, آئی کین اسٹاپ. نہیں, آپ کی جو مرضی سمجھ لیں کہ میں دیکھیں میں نہ چھوڑ دیں, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ادھر چھوڑ دیں. آپ کو اشارہ مل گیا ہے. واضح. تو بجلی میں اضافی ٹیکسز اور بھاری بلز کے خلاف آج بھی مختلف شہروں میں احتجاج اور ہڑتال کی جا رہی ہے. سوابی شہر میں آج بھی تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رکھی ہے. کالو خان میں بھی عوام نے سڑکوں پر احتجاج کیا اور بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. صادق آباد میں شہریوں نے لکڑ منڈی سے پریس کلب تک ریلی نکالی. چشتیاں اور ٹبہ سلطان پور میں بھی شہریوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا. مزدوروں نے شکوہ کیا کہ 15,000 کمانے والوں کو 20,000 کا بل بھیجا جا رہا ہے. دادو میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. تاجر لالٹین اٹھائے سڑکوں پر نکلے اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کیا. کراچی کے تاجر مہنگی بجلی کے خلاف ڈٹ گئے ہیں. حیدری, لیاقت آباد سمیت شہر کی مرکزی مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. میڈیسن مارکیٹ میں بھی ویرانی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے جو اس وقت ضلع وسطی کی حیدری مارکیٹ میں موجود ہیں. مہنگائی, پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف آج کراچی کی تمام تاجر تنظیموں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے, جس میں ہول سیل مارکیٹ, اجناس کی ہول سیل مارکیٹ بھی شامل ہے, میڈیسن کی ہول سیل مارکیٹ شامل ہے اور دیگر مارکیٹیں شامل ہیں, جس میں حیدری, لیاقت آباد, بابر مارکیٹ, لانڈی, کورنگی, ملیر, صدر, ریگل, بنس روڈ, لیاقت آباد. اس کے علاوہ ہول سیل میڈیسن مارکیٹ ہے, جوڑیا بازار ہے, لائٹ ہاؤس ہے, بولٹن مارکیٹ ہے. یہ تمام مارکیٹوں کو آج بند رکھنے کا اعلان کیا ہوا ہے. تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجلی, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے لیے کاروبار کے لیے قاتل بن چکی ہیں. اگر حکومت نے اس کا نوٹس نہیں لیا, بجلی کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس نہیں لی, پیٹرول کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس نہیں لی, تو اس کا دیگر لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا, جس میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال بھی کی جائے گی. اور کوئٹہ میں چینی کی قیمت بے لگام ہے. کہیں 180 روپے فی کلو تو کہیں 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہری کہتے ہیں مٹھائی تو پہنچ سے دور ہو گئی ہے. چائے کا آدھا کپ بھی مزدور کی دسترس میں نہیں رہا. عبداللہ مکسی کی رپورٹ. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کے بعد بین الاقوامی قانون مدد کے ذریعے ملنے والے شواہد
काबिले कबूल नहीं रहे। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, कल हमने तरमीमी कानून में एक और चीज देखी, बाहमी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत ही खत्म कर दी गई है। अब नैब को खुद वहां सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, FBI को बैरून मुमालिक से असासों की तफसीलात मौसूल हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, FBI के बैरून मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिले कबूल शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते। क्या आईन पाकिस्तान में शिकायत कुनंदा के हुकूक दर्ज हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुझे महसूस हो रहा है जोर लगा लगा कर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। पार्लियामान अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? अवाम को तरामीम एतराज होगा तो इंतखाबात में नए लोगों को मुंतखब करेंगे। सबसे बड़ी खिलाफवर्जी ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था, कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ दी। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निजाम राज है, उसे चलने दे। पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। मेरे जहन में एक ही हल है, इंतखाबात करीब हैं, लोगों को फैसला करने दे। नया पार्लियामेंट आकर तरामीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मंजूर काका ने नैब तरामीम से फायदा उठाया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अनवर मजीद, हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद भी फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर नैब हुकाम और पुलिस अहलकारों में तलकलामी हुई है। पुलिस अहलकार नैब की गाड़ी पे चढ़ गए, नैब हुकाम ने धक्के देकर उतारा। आबिद खान से तफसीलात जानेंगे। आबिद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल जी, जिस गाड़ी में चौधरी परवेज़ को आज लाहौर हाई कोर्ट लाया गया, जब लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ को रिहा करने का हुक्म दिया तो जो नैब मुकाम थे वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। इस मौके पर जो वहाँ पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद चूंकि गाड़ी के इर्द मौजूद थी तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें जाने से रोक दिया और उनका ये कहना था कि चौधरी परवेज़ की भी गिरफ्तारी डालनी है। तो हम नैब हुकाम ने कहा कि अब हमारे इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। जिसकी वजह से पुलिस एहलकारों ने कोशिश की कि उस गाड़ी को रोका जाए। पुलिस एहलकार अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए, मगर अंदर जो मौजूद नैब हुकाम थे उन्होंने धक्के देकर पुलिस एहलकारों को बाहर निकाला। और उसके बाद जो फुटेज हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे उसमें वो देख रहे होंगे कि नैब ने इतनी रश के बावजूद नैब की गाड़ी किस तेज रफ्तारी से जो है वो वहां से निकल गई। पुलिस का एहलकारों का ये कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है FIA मौजूद है और उन्हें यहाँ गिरफ्तार करना है दोबारा। तमाम नैब का ये कहना था कि अब चूंकि ये मामला हमारा नहीं है, हम अपना जो है वो गाड़ी संभाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। अब आपने अगर उनको गिरफ्तार करना है तो अपना इंतजाम करें। जिसके बाद जो है वो तल्ख कलामी हुई, हाथापाई हुई और धक्कम पेल के बाद जो है नैब अपनी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो चुकी है। अब इस वक्त जो है चौधरी परवेज़ गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गई। आबिद खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का कहना है कि सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कई लोगों के पास मनशियात और दीगर जराए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना फेयर माशरा कायम किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह रिमार्क्स दिए। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिम आजाद न घूमे। माशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना बुनियादी हुकूक के बराह रास्त ताल्लुक का सवाल उठा रहे हैं। हम समझते हैं बहुत से बुनियादी हुकूक नैब तरामीम से मुतासिर हो रहे हैं। लोग अपने नुमाइंदे किसी मकसद से मुंतखब करते हैं और वो मकसद आइन में है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत खारिज कर दी। ATC के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बाद जमानत खारिज की। वकील अली बुखारी ने हाजिरी से ससना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में ईमान मजारी के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमे की समाअत हुई। ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद ATC में पेश किया गया था। ईमान मजारी के वकला की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की गई। ईमान मजारी की जमानत की दरखास्त पर दलाइल के लिए 4 सितंबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अस्करी टावर हमला और तोड़फोड़ केस में खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने खदीजा शाह को 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान पर मुशावरत होगी। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने पर भी गौर होगा। गुजरावाला हो जाए तैयार, आ गया वो शाहकार था जिसका इंतजार। डीएचए गुजरावाला में ARY लघुना का संग बुनियाद रख दिया गया। तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC गुजरावाला मेजर जनरल अब्दुल मोईद खान थे। तकरीब से खिताब में डीएचए गुजरावाला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर असलम खान न्याजी ने कहा, ये पहला डीएचए है जिसमें मसनूई तर्ज का समंदर है। चेयरमैन ARY लघुना सलमान इकबाल कहते हैं, मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे रियल स्टेट निकाल सकता है। यहाँ आपको खबर दें, कराची सी व्यू पर शहरी की जीप समंदर की तेज लहरों में फंस गई। लाइफ गार्ड्स ने शहरी को जीप समंदर में ले जाने से रोका था। नजीर शाह से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नजीर। बिल्कुल तक सी व्यू का इलाका जहाँ शहरी को मौज मस्तियाँ करना महंगा पड़ गया और समंदर की तेज लहरों में उस शहरी की जीप न सिर्फ धंस गई बल्कि मुसलसल धंसती जा रही थी और नाजमाबाद के रहायशी फही में जो अहल खाना के साथ सी पर मौजूद था और लाइफ गार्ड ने उस शहरी को जीप समुद्र में ले जाने से रोका भी था। SSP का कहना है कि शहरी जबरदस्ती ये जीप पानी तक लेकर गया और कई घंटे से उसकी जीप ये फंसी हुई है। और जो पुलिस का ये कहना है कि जीप निकालना हमारा काम नहीं है और पुलिस के पास समुद्र में फंसी हुई चीजें निकालने के लिए कोई हालात मौजूद नहीं होता है, लेकिन मुतालिका इंतजामिया को इतला दे दी गई है और सी व्यू पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है ताकि कोई और शख्स काम न कर सके। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए RY न्यूज।